نہیں عطا کیا. یہ جو چیزیں ملی ہیں اس بیچارگی کا صدقہ ہے. تو اس بیچارگی کو اپنے لیے تہمت مت بناؤ. یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. یہ غم عشق، یہ پریشانیاں، یہ مشکلاتیں دنیاوی جو تمہیں نظر آتی ہیں، ان کو دنیاوی رنگ میں نہ دیکھو. یہ یار کی طرف سے، محبوب کی طرف سے ایک تحفے ہے، ایک تحفے ہیں جو تمہیں اور ہمیں مل رہے ہیں. تو پھر تو دعا کرنی چاہیے اس عاشق کی طرح، اے میرے پروردگار جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ سب مجھے دے دو. جتنے بھی لوگوں کے غم ہیں وہ مجھے دے دو، تاکہ کوئی دنیا میں غمگین ہی نہ رہے. وہ سمجھتا ہے کہ غم کی عظمت کیا ہے، غم کا شان کیا ہے. دکھ سکھن جی سوں گوریا سکھ دکھن تا. بٹائی صاحب فرماتے ہیں جو مجھے غم ملے ہیں وہ میرے خوشیوں کا حسن ہے. میں ان اپنے غموں کو اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ خوشیوں کو ان پر نچھاور کر دوں. محبت والوں کا مذہب ہی الگ ہوتا. سمجھنے کی ضرورت ہے، وہاں تک ہمارے خیال اور ذہن کی رسائی کی ضرورت ہے. نقطۂ نظر تبدیل ہو جائے گا. اس بڑھیا کی طرح جب اس نے دیکھا ہر چیز نظر آ رہی تھی، اس وقت ہم اور آپ اندھے ہیں. وہ نعمتیں نظر نہیں آتی. جو نعمتیں ہیں ہم ان کو مصیبت سمجھتے ہیں. یہ اندھاپن ہے میرے بھائیوں، یہ اندھاپن ہے. یہ کب تک اندھے رہیں گے؟ کب تک اس طرح ٹامک یہاں مارتے رہیں گے؟ یہ اندھاپن دور ہوگا، یہ ذکر سے دور ہوگا، اللہ والوں کے نظر سے دور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے اشارے کی دیر تھی، وہ بڑی آندھی ہو گئی. قابل مرشد کے اشارے کی دیر ہوتی ہے، دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے. پھر اس کو نظر آتا ہے کہ نعمتیں کیا ہیں، انعام کیا ہیں، مصیبتوں کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں. بیچارگی کو ایسے نہ سمجھ، یہ ہر ایک حصے میں نہیں آتی. وہ جو فرید نے کہا کہ دنیا دار کو دنیا مبارک، دین دار کو دین مبارک، مجھے اپنے درد کا ایک ذرا دے دو. اس نے ایسے تو نہیں کہا تھا. یہ بیچارگی تمہاری بڑی عظمت والی ہے، کیونکہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں کسی ایسے ویسے دل میں نہیں رہتا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں. جس کی جھونپڑی گری ہوئی ہے، جس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، جس کی بستر کی چادر پھٹی ہوئی ہے، جس کے بدن سے پسینے کی بو آتی ہے، کوئی پاس بٹانے کو تیار نہیں، خدا اس دل میں رہتا ہے. یہ اس کی پسند ہے. کون چیلنج کر سکتا ہے میرے رب کو؟ ہے کس میں ہمت؟ یہ اس کی پسند ہے اور میرے نبی کی پسند ہے. اے میرے پروردگار مجھے مسکین بنا دے. اللہم احیینی مسکینہ. بھائی تمہاری پسند تمہارے ساتھ، میری نبی کی پسند بھی سن لو، میرے آقا کی پسند. اللہم احیینی مسکینہ، مجھے مسکینوں میں سے زندہ رکھ. وہ اب اتنی مسکینہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بھی مسکینوں کے ساتھ رہوں. آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہاں شاید وی آئی پی پاس بھی نہیں ملا ہوگا. یہ تو انتظامات ہیں منتظمین کے، لیکن خدا کا انتظام کچھ اور ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کس پر راضی ہے. جو سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں، اس کے نام کو نہیں جانتا، اس کی شکل کو نہیں جانتا، کیا پتا وہ اسی کو دیکھ رہا ہو، وہ اس کے صدقے میں ہم جیسو کو بھی دیکھ رہا ہو. یہ اس کی پسند ہے. تو میرے نبی کہتے ہیں کہ میں مسکینوں سے، اے میرے پروردگار مسکینوں کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا. ہم تو آج اس دنیا میں ہم نے مسکینی کو گالی بنا دیا. ایسے چو کے پاس جاؤ تو بھائی وڈیرے کا فون آئے گا تو پھر تمہاری بات سنوں گا. وڈیرے کے پاس جاؤ، جس بکری کی چوری کی فریاد لے کر گیا ہے، وہ بیچارہ غریب وہاں جاتا ہے تو وہی وڈیرا اسی کی چوری ہوئی بکری کا سالن اس کو کھلا دیتا ہے. آج تو یہ عالم ہے ہمارے اس سندھ کا، پنجاب کا مجھے پتا نہیں، کوئی اس کو نہیں پوچھتا. وڈیرے کی فون آ جائے ایسے چوکا، حاضر حاضر، لبیک لبیک. غریب کو کوئی نہیں پوچھتا. غمگین نہ ہو، غمگین نہ ہو. 39 راتیں چور کی ہوتی ہیں، ایک رات
ہو کر رہے گی آپ کی. خدا تمہارے ساتھ ہے غریبوں، اے مسکینوں، خدا تمہارے ساتھ ہے، اس کا پیار تمہارے ساتھ ہے. کبھی نہیں گھبرانا، کبھی فکر نہ کرنا، بس میرے نبی کے ورثے میں ہاتھ ڈال کے رکھنا. میرے نبی نے تمہارے لیے ورثہ چھوڑا ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے، وہ علم ہے. کبھی بھی اپنے بچوں کو اس علم سے محروم نہ کرنا. کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار، کوئی ایسے جو تمہارا بال بھیگا نہیں کر سکتا. تو میرے نبی نے کیا کہا؟ اے پروردگار، مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے وفات کے وقت میں مجھے مسکینوں میں، اور قیامت کے دن بھی مجھے مسکینوں کی جماعت میں رکھنا. کل کسی سیٹھ کی ٹھکائی ہو رہی ہو محشر کے میدان میں، فرشتے اس کو پکڑ کر کے کیسے پیسے کمائے. کسی وڈیرے کی، کسی زمیندار کی ٹھکائی ہو رہی ہو، کیا مزارے کاشتکار کے پیسے